بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فطرت اور اسلام۔ دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے امن کا دور۔ دوستوں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایج آف پیس، یعنی امن کا دور۔ دوستوں، کتاب کے ٹائٹل کو پڑھ کے دیکھا جائے تو آج کے دور کے حساب سے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، لگتا نہیں کہ یہ امن کا دور۔ لیکن دوستوں، اگر مطالعہ کیا جائے مختلف کتابوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں امن کسی کے لیے نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کے لیے بھی نہیں ہے۔ خارجی طور پر عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں اور داخلی طور پر عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اینٹیں بکھری ہو، آپ ان کو جوڑیں تو گھر بن جائے گا، لیکن اگر آپ نہ جوڑیں تو گھر نہیں بنے گا۔ تو امن کا مطلب ہوتا ہے امن میں رہ کے مواقع حاصل کرنا، جس میں ایک کردار آپ کا ہوتا ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں تو امن ہے، ورنہ امن نہیں۔ دوستوں، ایک پرانی مثال ہے آ بیل مجھے مار۔ جیسے بیل کے پاس اس کے بچاؤ کے لیے سینگے اور 4 ٹانگیں ہیں۔ اگر آپ اس کو تنگ کریں گے تو وہ آپ کو مارے گا، اور آپ اگر اس کو تنگ نہ کریں، اس کے پاس سینگ ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں مارے گا۔ تو دوستوں، اس کا مطلب یہ ہوا آج کی دنیا مخفی توانائی کے اعتبار سے امن کی دنیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ تو انسان کو چاہیے اس مخفی طاقت کو دریافت کرے، پھر حالات کا مطالعہ کر کے امن پہ مبنی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ امن کے انداز میں اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے، پھر آپ کے لیے امن ہی امن ہے۔ امن کے دور کے معنی یہ ہے کہ با اعتبار امکان آج کی دنیا امن کی دنیا ہے، لیکن خود سے تابع نہیں آئے گی۔ جیسے بیل کو تنگ کریں گے تو وہ سینگ مارے گا۔ جیسے جاپان میں دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کو اپنا دشمن سمجھا اور پرل ہاربر جو امریکہ کا ملٹری بیس تھا وہاں خودکش بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا، تو امریکہ نے بھی جاپان پہ ایٹم بم گرا دیا۔ گویا امریکہ نے جو کچھ کیا وہ بطور انتقامی کارروائی کیا۔ اگر جاپان پرل ہاربر پہ سوسائڈ بمبنگ نہ کرتا تو امریکہ بھی اس پہ ایٹم بم نہیں گراتا۔ تو دوستوں، چاہے مسلمان ہوں یا دوسری قومیں، یہ دنیا سب کے لیے امن کی دنیا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ اور مجھے مار والی پالیسی اختیار نہیں کریں۔ تو تمام انسانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دنیا کی ہر ایک چیز کو انفرادی طور پہ مطالعہ کر کے دریافت کریں۔ آج کی دنیا الگ دنیا ہے۔ آج کی دنیا میں جمہوریت ہے، متحدہ قومی سلامتی ہے، جدید امدادی باہمی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان سب چیزوں نے مل کر آج کی دنیا کو مخفی طور پہ امن کی دنیا بنا دیا ہے۔ اس کو سمجھیں اور امن کے انداز میں اپنی منصوبہ بندی کریں، تو کوئی کسی پہ نہ بم مارے گا، نہ گولی مارے گا اور نہ ہی تشدد کرے گا۔ دوستوں، جو لوگ ظلم کی شکایت کرتے ہیں ان کا معاملہ وہی ہے آ بیل مجھے مار۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دور جدید کو دریافت کریں۔ آج کی دنیا میں آپ شکایت سے آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسروں کا ظلم بیان کرنا آغاز نہیں ہے، یہ تو جوابی کارروائی ہے۔ آپ مواقع کو دریافت کر کے موقع سے فائدہ اٹھا کر منصوبہ بندی کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کو جاننا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے دریافت کریں کہ دور جدید ہے کیا۔ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ الگ دنیا ہے۔ بادشاہت کا دور ختم، آمرانہ قانون ختم ہو گیا ہے اور اب اقوام متحدہ ہے اور حکومت کی حدود قائم ہو گئی۔ اب مخفی طور پہ امن ہی امن ہے۔ آپ اس کو جانیں اور اس نئی دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دیکھتے رہیں فطرت اور اسلام۔ السلام علیکم۔